الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم ایمان والے ہیں، بس اتنے ہی میں چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہ ہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور بھی ضرور آزمائے جائیں گے۔ آزمائش میں اللہ ڈال کے دیکھے گا، چیک کرے گا، جھوٹا ہے، سچا ہے، کھرا ہے، کھوٹا ہے۔ تو اللہ مالک ہے، اس کو آزمانے کا حق بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہم سب کا، اس کو آزمانے کا حق بھی ہے۔ اسی موضوع پر آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ دو مسافر تھے، ایک ہندو تھا ایک مسلمان، دونوں سفر کر رہے تھے۔ ہندو میں جو تھا وہ پنڈت تھا، دونوں سفر کر رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ دونوں سفر کر رہے ہیں پیدل، پہلے زمانے کی بات ہے۔ تو ان کے پاس کھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا کچھ تھا، تو کھاتے سفر کر کے دونوں کو ایک جگہ جانا تھا، کھائے پیے چل دیے۔ پھر کچھ دور گئے تو پھر کھائے پیے ختم ہو گیا۔ اب چلتے چلتے تھک گئے، تو پنڈت کہہ رہا ہے مسلمان سے کہ یار اللہ سے دعا کرو کہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن غلط طریقے سے مانتے ہیں، اس لیے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو ماننے کا طریقہ ہے اس ڈھنگ سے نہیں مانتے ہیں۔ تو مسلمان نے دعا کیا، بہت دعا کیا، اللہ سے لگاؤ تھا انتظام، اور ایسا اللہ کا کرم دیکھو کہ کھانے کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جنگل میں پہاڑ میں پیدل چل رہے ہیں، وہاں ہو گیا انتظام۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ دونوں کھائے پیے۔ اب دوسرا دن جب گزرا چلتے چلتے، تو مسلمان کہہ دیا پنڈت سے کہ اب تم دعا کرو، تم بھگوان کس کو مانتے ہو اس سے تم دعا کرو، دیکھتے ہیں کھانا پانی انتظام ہوتا ہے یا نہیں۔ تو پنڈت لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں، برہمن، یہ پنڈت بہمن کہتے ہیں ادھر، جتنے بھی ہوتے ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں، اور ایک نمبر کے اندر سے بے ایمان رہتے ہیں، ایک دم بے ایمان۔ دوسروں کو برباد کرنا ان کا مقصد رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنا فائدہ ہو، دوسرا برباد ہو، چاہے مرے چاہے بڑسار میں جائے۔ ان کی نیت ہمیشہ ایسی رہتی ہے، چونکہ یہ یہودی ہیں یہ لوگ، ان کی حقیقت یہودیت ہے، لیکن اس کو چھپا کے ان لوگوں نے رکھا ہے۔ اور یہودی کی مزاج ہی ایسا ہے، دوسرا برباد ہو جائے ہم آباد رہیں، ان کی سوچ ہر وقت ایسی ہی رہتی ہے۔ تو بہرحال اس نے کیا دعا کیا، یہ دیکھو، اللہ سے دعا کر، یا اللہ یہ جو آدمی ہے اگر حقیقت میں تو اس کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اور واقعی میں تو ہی ہے، تو ایسا کر آج کہ کل تو ایک ہی پلیٹ دیا تھا نہیں کھانے پینے کے لیے، اگر صحیح معنوں میں تو ہی دیا تھا، تو ہی انتظام کروایا تھا، تو مجھے 2 پلیٹ کا انتظام کر دے آج۔ یہ اندر اندر دعا کر رہا ہے، زور سے نہیں کر رہا ہے۔ تو اس آدمی کو دینے والا کون تھا؟ بھائی اللہ نے انتظام کروایا تھا۔ اور یہ پنڈت جب دعا کیا تو 2 پلیٹ کا انتظام ہو گیا، 2 پلیٹ کھانے کے لیے، 2 آدمی کھانے کے لیے آیا، کسی نے لا کے دیا۔ اب یہ دیکھو جو مسلمان تھا، اب اندازہ لگائے کہ دعا کر کے کھانے پینے کا انتظام کروا لیا، جنگل میں پہاڑ میں، اتنا ایمان والا تھا یہ۔ جب پنڈت کی دعا کے بعد 2 پلیٹ کا انتظام ہوا نہیں، تو یہ دیکھو مسلمان کیا کہہ رہا ہے، میں نہیں مانتا ایسے اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے ایک ہی پلیٹ بھیجا تھا، یہ پنڈت دعا کر رہا ہے، یہ کافر، یہ دشمن ہے اللہ کا، اور اس کو 2 پلیٹ بھیج دیا، ہم نہیں مانیں گے، انکار کر دیا، کفر کر دیا، مرتد ہو گیا۔ تو اللہ آزمائے گا، دے کے بھی آزمائے گا، لے کے بھی آزمائے گا۔ آپ کو اس کی رضا پر راضی رہنا ہے، اس سے ڈرتے رہنا ہے،
اس کو خوش کرنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اپنا مزاج اپنا ذہن اس کی مرضی کے مطابق بنانا ہے۔ اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اللہ دے کے اس کو بھی دیا تھا، حالانکہ یہ منحوس ایک ہی پلیٹ مانگا تھا، ایک ہی پلیٹ ملا تھا۔ اور دنیا میں مسلمان ہو چاہے کافر ہو، وہ رحمان سب کو کھلاتا ہے، کتوں کو کھلا رہا ہے، یار انسان کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ اس سے لگاؤ تو رکھو صحیح۔ اس لیے یہ جو مسلمان تھا یہ مرتد ہوا، بتائیے کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے آزمائے جاؤ گے، یاد رکھنا اس بات کو ہمیشہ۔ اور پیسے کا نشہ چڑھ گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، اس کو ہو گیا، اس کو نہیں، تمہاری اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس اوقات کو یاد رکھیں۔ اس کو زیادہ دے دیا اس لیے ہم کافر ہو جائیں گے؟ ارے اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس سے کیا مطلب ہے تجھے؟ تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہے نہیں تو دے کے بھی دیکھو، اللہ آزماتا ہے اور آزمائے گا، بالکل اس کا حق ہے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی کام سے پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، پہاڑ میں جب چڑھ گئے تو شیطان ظاہر ہوا۔ پہلے زمانے میں شیطان آتا تھا انسانوں کی شکل میں اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین ہے، آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا برباد نہیں ہوں گے، تو ایسا کرو کہ پہاڑ میں سے لڑک جا، پتھر جیسے لڑکتا ہے نا، ویسے لڑک کے گرو نیچے جاؤ، دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو پیغمبر تھے، وہ پیغمبر تھے، سمجھ گئے کہ منحوس شیطان کے بچے ہم کو بھگانے آیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھو، اللہ بندوں کو آزمائے گا، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس کو حق ہے کہ وہ بندوں کو آزمائے۔ بندے کو حق نہیں کہ اللہ کو آزمائے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں اللہ کو آزماؤں، دیکھتا ہوں گر کے نیچے پڑ کے کہ مریں گے کہ نہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا کہ نہیں۔ بندے کو حق نہیں ہے، گرو گے تو ٹوٹے گا ہی، مرو گے ہی۔ تو پیغمبر تھے، سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، اس لیے اللہ آزمائے گا اور اس کو حق پہنچتا ہے۔ آپ آزمائش میں مکمل اتریں گے، کامل اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ایسے تو بچ جائیں گے۔ تھوڑی سی بھی آزمائش لیا اور فوراً کافر ہی بن گئے، مرتد بننے لگے، انکار کرنے لگے اللہ کا، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا تھوڑی سی آزمائش میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔